الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. مجھ پر بھی تیرا ہو کرم، تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ سے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری تجھ سے، دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت صحابہ کرام عطا فرمائی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی محبت، اپنی الفت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اظہار کے لیے کسی نعرے کی اور کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. نہ ہی ان کے ہاں کوئی نعرہ ہوتا اور نہ ہی ان کے ہاں کوئی دعویٰ کیا جاتا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اور ادب کا ایسا حقیقی تعلق ان کو حاصل تھا کہ جس پر کافر بھی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے یہ سفیر بن کر، ثالث بن کر معاملے کو نمٹانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو انہوں نے گواہی دی تھی کہ میں نے کیسر و کسریٰ، فارس اور روم کے درباروں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کی اتنی عزت اور احترام نہیں کرتے جتنا میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کا اکرام، ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں، جتنا وہ احترام کرتے ہیں کسی بادشاہ کا میں نے اتنا احترام نہیں دیکھا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تعظیم کا، محبت کا ایسا تعلق تھا کہ جس پر کافر بھی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، پیارے آقا نے سوال کیا، مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، کہ تمہیں کون سی چیز اس بات پہ ابھارتی ہے کہ تم میرے ساتھ ادب سے پیش آتے ہو، محبت سے پیش آتے ہو، میری تعظیم و تکریم کرتے ہو؟ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب عرض کیا کہ حب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اس بات پہ ابھارتی ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کریں، آپ کا احترام بھی کریں۔ اللہ کرے وہ محبت مجھ آپ کو بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ لکھنے کے لیے بیٹھے، انہوں نے وہ لکھنا شروع کیا اور انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نام لکھا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے اس کاغذ پہ حضور کا نام لکھا تو یہ جو کافر تھے نا، معاہدہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے اوپر یہی لکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی، یہاں میرے نام کے آگے جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو کراس کر دیں، اس کو کراس کر دیں۔ میں اس کی وضاحت میں جا رہا ہوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کون سی چیز میرے احترام، ادب اور محبت پہ ابھارتی ہے، تو صحابہ کا جواب ہے حب اللہ و رسولی، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کاغذ پہ لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافروں نے جب اعتراض کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ یہاں جو میرے نام کے آگے رسول اللہ لکھا ہے اس کو کراس کر دیں۔
یہاں رسول اللہ کی بجائے عبداللہ لکھ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ادب کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے ہاتھوں سے یہ لکھا تو جا چکا ہے، اب علی کے ہاتھوں سے یہ مٹایا نہیں جا سکتا، یہ مٹ نہیں سکتا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم بھی تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم بھی تھی۔ حضور کی ذات کا ادب بھی تھا، حضور کے نام کا ادب بھی تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کا جو لفظ لکھا ہوا تھا اس کو کاٹا نہیں، ایمانی تقاضا بھی یہی تھا۔ تو خیر، میں نے یہ وضاحت میں بات عرض کی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا حضور کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ اس تعلق کو بتانے کے لیے انہیں کسی دعوے کی یا کسی نعرے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ انہوں نے اپنے کردار سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم بھی کی ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ جانتے ہیں چچا بڑے تھے، چچا عمر میں کیا تھے؟ بڑے تھے۔ بہرحال اگر چچا چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی چاچا تو چاچا ہی ہوتا ہے نا، کیوں جی؟ چاچا اگر عمر میں بھتیجے سے چھوٹا بھی ہو جائے تو چاچا چاچا ہی ہے۔ ماموں جو ہے، ماموں اگر بھانجے سے چھوٹا ہو جائے تو وہ ماموں رہے گا، کون سا وہ اس کا دوست بن جائے گا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں بھی کیا تھے؟ بڑے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ سوال دیکھو کیسا ہے، آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ کہتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہیں، البتہ پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ جواب سنیے، بڑے تو کیا ہیں بھائی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چچا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کہہ رہے ہیں، حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ بڑے تو کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ جواب دیکھیں کیسا، یہ پیارے آقا کی تعظیم ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے جو اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا کہ ان کو کسی نعرے کی یا دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آگے چلتے ہیں، یہاں تک بات ہو گئی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم کی، پیارے آقا کا ادب کیا۔ ہمارے لیے، امت کے لیے یہ بھی ضروری ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کہ امت بھی حضور علیہ السلام کا ایسے ہی ادب اور احترام کرے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا۔ پیارے آقا کا حق ہے ہم پر، اللہ نصیب فرما دے۔ اس سے آگے بڑھ کے وضاحت میں اور بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے، آپ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ اینک ہے، یہ ایک چیز ہے، اس کا مالک میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس اینک کی نسبت ہو گئی میری ذات کی طرف۔ اب اگر کسی بندے کے دل میں میرا احترام ہے میری ذات کا، تو کیا خیال ہے وہ میری اس چیز کا بھی احترام کرے گا کہ نہیں؟ بولو یارو، کرے گا۔ میری سواری ہے کوئی، کسی بندے کے دل میں احترام ہے، میرا عقیدت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، تو وہ بندہ جیسے میرے ساتھ پیار کرے گا، میرا احترام کرے گا، ایسے میری چیز کا بھی کیا کرے گا؟ وہ احترام، کیونکہ اس چیز کی نسبت کس کی طرف ہے؟ میری طرف۔ ایسے ہی میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں،
اگر کسی آدمی کا میرے ساتھ احترام کا تعلق ہے، عقیدت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، الفت کا تعلق ہے، تو جیسے میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، میرا احترام کرتا ہے، میری اولاد کا بھی احترام کرے گا یا نہیں؟ میری اولاد کا احترام گویا میرا احترام ہے، میری چیز کا احترام گویا میرا احترام ہے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں اگر یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، ساری کائنات سے بلند درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے آقا کو ساری کائنات سے زیادہ اللہ نے تعظیم دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے زیادہ اللہ نے احترام دیا، اللہ نے عزت دی ہے۔ تو وہ چیز جس چیز کی نسبت ہو گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس چیز کا بھی وہی احترام ہوگا جو حضور کا احترام ہے؟ بولو، وہی ہوگا نا۔ جو میرے نبی کا احترام ہے وہی احترام ہوگا پیارے آقا کی طرف منسوب اس چیز کا جس کی حضور کی ذات کے ساتھ کیا ہو گئی بھائی؟ نسبت ہو گئی۔ اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں جب بیت اللہ کے وہ ہے دروازہ، اس کے سامنے ایک وہ چھوٹا سا خول ہے، خول تانبے کا، اس کے اندر ایک پتھر ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہمیں لے جائے، اللہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ بھی دے دے، اللہ مقام ابراہیم کی زیارت کی بھی توفیق دے دے، اللہ کرے ہم وہاں جا کے اپنی پیشانی کو رگڑیں جہاں اللہ نے حضور کو کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو اپنی جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب یہ ایک محض پتھر ہے مقام ابراہیم، لیکن اس پتھر کی نسبت کدھر ہو گئی؟ بولو یارو، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی طرف۔ تو جو احترام ابراہیم علیہ السلام کا وہی احترام اس مقام ابراہیم کا۔ اچھا، حجر اسود کو دیکھ لیتے ہیں، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، کہو الحمدللہ۔ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا۔ اللہ کرے حجر اسود کا استلام ہمیں نصیب ہو جائے، استلام بھی نصیب ہو یا بوسہ نصیب ہو جائے۔ محض ہے تو پتھر، ہے تو پتھر، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک خاص قسم کی خاصیت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر اس کی ایک کیپیسٹی بنائی ہے۔ وہ کیا کہ جس نے بھی حجر اسود کا استلام کیا، دور سے سلام کیا اور ہاتھ کو چوم لیا، چھڑی لگا کر اس چھڑی کے اس کنارے کو چوم لیا، یا اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، یہ حجر اسود اس بندے کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو۔ پہلے یہ پتھر سفید تھا، لوگوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور کل قیامت کا دن ہوگا یہ حجر اسود اللہ اس کو 2 آنکھیں عطا فرمائیں گے، 2 آنکھیں اس کو حاصل ہوں گی۔ 2 آنکھیں اس کو حاصل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جس نے استلام کیا ہوگا، جس نے بوسہ دیا ہوگا یا چھڑی لگا کر چوما ہوگا، یہ اس بندے کو قیامت کے دن تلاش کر کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اللہ سے بخشش کروائے گا۔ خاصیت رکھی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب تو محض پتھر ہے، میں تجھے کیوں چوموں، یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہاں مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
کہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کا بوسہ دیا، مخاطب ہو کے کہتے حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، تو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور بات عاشقانہ لہجے میں محبت کے جذبات میں آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں، آج ہمیں کوئی پوچھے کہ کر صاحب آپ عمرے پہ گئے تھے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا؟ میں کہوں گا ہاں میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ بھی کوئی پوچھے کوئی آپ سے، آپ بھی گئے ہو، آپ سے پوچھے، آپ بھی کہیں گے کہ ہاں ہاں اللہ نے مجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمایا۔ اس سے بڑھ کے اگر ہم یوں کہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کا اظہار بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ لوگوں دکھنے میں تو حجر اسود ہے کہ دکھنے میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بوسہ دینے والا حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے اپنے نبی کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ لگا رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے، کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ امتی وہی پر ہونٹ لگا رہا ہے، یہاں میرے آپ کے نبی کے مبارک ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ حجر اسود کی نسبت حضور کی طرف، مقام ابراہیم کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم ہے مقام ابراہیم کی بھی ویسی ہی تعظیم ہے، ویسے ادب اور احترام ہے۔ آگے اس بات کو مزید کھولتے ہیں۔ آپ نے قصہ سنا حضرت مریم کا علیہا بالتسلیمات، قرآن پاک میں قصہ موجود ہے 3 پارے میں۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کرتے ہیں اپنے عبادت خانے میں، حضرت مریم کو بٹھا جاتے ہیں، باہر سے تالا لگا جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو حضرت مریم دروازہ کھول کے حضرت مریم کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ آتے ہیں، دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے بغیر اور غیر موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، ایسے پھل ہیں جن کا کوئی موسم، کیوں جی جن کا موسم، آج کل سے پھل بھی ساڑھے سیانے ہو گئے، یہ کہہ سکتے ہیں پھل بھی سیانے ہو گئے، سارا سال سیب چلتا ہی رہندا کیوں جی؟ البتہ آم اور کنو کا ہے معاملہ تھوڑا سا کہ آم جو ہے وہ اپنے موسم میں آتا ہے، کنو اپنے موسم میں آتا ہے، لیکن سیب وغیرہ کو دیکھیں نا تو ہمیں سیب سارا سال ہی ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ بہرحال پھل بھی آج کل سیانے ہو گئے، تو اس وقت دیکھا حضرت مریم کے پاس پھل ہیں جن کا موسم بھی نہیں ہے۔ حضرت مریم سے کہتے ہیں مریم انا لکی ھذا، کتوں آئے؟ باہر تو دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، اندر آنے کی کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، ہاں جی کہتے وہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا۔ حضرت مریم کا جواب سنیں، کہتی قالت ہوا من عند اللہ۔ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ سے مانگنا سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اللہ سے مانگنا سکھاؤ۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت ایسے کی تھی، اللہ نے حضرت مریم کو کوئی عجیب قسم کا مقام عطا فرمانا تھا، مقام دے کر اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان فرمانا تھا۔ پھر پرورش کس کی؟ وقت کے نبی کی، اور وقت کا نبی ہو اس کی پرورش میں کوئی ہستی ہو اور اس کی اچھی تربیت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت مریم کفالت میں ہے زکریا علیہ السلام کی، تو پھل دیکھے، پھل دیکھنے کے بعد کہا انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ حضرت مریم کہتی ہیں ابا جی بابا جی یہ آئے ہیں کہاں سے؟ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہ بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں پر میرے رب کے انوارات برس رہے ہیں۔ اس جگہ کی نسبت ہوئی مریم کی طرف۔
اللہ کے طرف سے انوارات اترے۔ زکریا علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اس جگہ کو اعزاز ملا، حضرت مریم کی نسبت سے اللہ نے اپنے انوارات برسائے ہیں، بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت زکریا بڑھاپے کی حالت میں ہے، زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے۔ جب یہ جانچا، یہ پڑتال کی ہے کہ یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اس جگہ کی نسبت مریم کے ساتھ ہوئی، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام دیکھا بڑی بابرکت جگہ، اس جگہ کی نسبت مریم علیہ و تسلیمات کی طرف ہو جاتی، اللہ نے بغیر موسم کے پھل عطا فرما دیے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے اس جگہ کی نسبت چونکہ جو مریم کا مقام ہے وہ جگہ بھی وہی محترم بن گئی، اللہ کے انوارات برس رہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ جی میں آپ سے اس بڑھاپے کے عالم میں اس بابرکت جگہ کی، اس کی نسبت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اعزاز کو دیکھتے ہوئے، اس کے احترام کو دیکھتے ہوئے، اس کے ادب کو دیکھتے ہوئے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جیسے تو نے حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر دیے، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے مجھے بڑھاپے کی عمر میں میرا سہارا ایک بیٹے کی صورت میں عطا فرما دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اللہ نورینا اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو دعاؤں کو، دعا کون سندا؟ بولو بولو، آپ ایک جملہ بول دیں، اللہ ساڈی کتنے سندا؟ ایک بولتے ہیں نا جملہ، مول صاحب دعا کرے ہو یار تسی آپ دعا کرے کرو، او اسی تے گناہگار جا بندے، اللہ ساڈی نہیں سندا، کہتے ہیں نا، ہے قاری صاحب، پیر صاحب، مرشد جی ہمارے لیے دعا کرنا، حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے، کاروباری معاملات کوئی بہتر نہیں ہے، دعا کر دے، ہمیں کچھ وظیفہ بھی دے دے، کوئی دم شم کر دے، یار خود کرو نا، اسی دے گناہگار جائے، بولو کہندے ہیں نا اپا اسی دے گناہگار جائے بندے، اللہ ساڑی کتھے سن دا، حالانکہ اللہ کا قرآن گواہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے حبیب جب میرے بندے آپ سے سوال کرے ہمارا رب کہاں ہے، اللہ کتنے ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بارے میں سوال کرے تو اے میرے حبیب ان سے کہو فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اتنا قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ شاہ رگ کا کچھ فاصلہ بندے کے درمیان ہو سکتا ہے، میرا فاصلہ تو اپنے بندے کے درمیان اتنا بھی نہیں ہے، میں اتنا قریب ہوں اپنے بندے کے۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی، ہاں بھائی اگر دعا قبول ہونی چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو پھر یقین بھی دل میں ہونا چاہیے، ہاں فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرا آپ کا رب فرما رہے ہیں، قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا مفہوم سنا رہا ہو، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں اپنے بندوں کی دعاؤں کو میں سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ہاں اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھو، دعا کی قبولیت کے لیے یقین شرط ہے، یاد رکھ۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زبان سے دعا مانگ رہے ہیں،
دل ہمارا مطمئن نہیں، دل میں یقین نہیں ہے، تو ایسی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بھائیو، مانگنے میں، ہمارے مانگنے میں سستی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اس کے دینے میں کوئی دیر نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو یارو، وہ سر ہی ہلا دو، سر ہلا دیں اگر بولنا نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ ہمارے مانگنے میں تو سستی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارا دل یقین کے بغیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہمیں ملتا، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ میرا آپ کا رب کہتا ہے مانگو تو صحیح، مانگو تو صحیح، بخشش کے رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ میں بات کر رہا ہوں جیسے ذات کا احترام اور ادب ضروری ہے، ایسے ذات کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے اس کا احترام بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ آج کل ہمارے دور میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور کا نیلین پاک ہے، پیارے آقا کی پگڑی مبارک ہے، پیارے آقا کے بال مبارک ہیں، ہے نا؟ کیوں جی، ہے نا ایسا؟ ایسا ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ آج بھی اس دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس۔ آپ لاہور میں جائیں تو آپ کو وہاں تبرکات مقدسہ دیکھنے کو ملیں گے، وہاں لکھا ہوتا ہے منسوب بھی، منسوب بھی، یعنی اس جو چیز اس شیشے کے اندر پڑی ہے اس چیز کی نسبت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قطع نظر اس کے کہ یہ حقیقت میں ہے کچھ یا نہیں، لیکن جب اس کی نسبت ہو گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف تو اس کا احترام کرنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہاں ایک اور بات کر دوں، ربیع الاول میں ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ان جھنڈوں پہ نارائن پاک کی شبیہ بنی ہوتی ہے۔ ربیع الاول کے گزر جانے کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے ساتھ تو کئی دفعہ ایسا مشاہدہ ہوا کہ وہ جھنڈیاں آپ کو گٹر میں پڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس دفعہ میرے ساتھ ہوا معاملہ، میں نے خود کوڑے سے اس جھنڈی کو نکالا جس کے اوپر نالین پاک کی وہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ مجھے آپ بتائیں، کیا یہ جو جھنڈی ہم نے لگائی ربیع الاول میں، یا جھنڈا لگایا، یہ نسبت کدھر ہوئی؟ بولو یارو، کدھر نسبت ہوئی؟ جھنڈا دکھا کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اس جھنڈے کی نسبت حضور کی طرف، تو تعظیم ضروری ہوئی کہ نہیں ہے؟ ہم پھر کیا کہیں؟ اپنے آپ کو گستاخ کہیں یا جاہل کہیں؟ کیا کہیں؟ ہم نے کبھی خود بھی اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اپنے بچوں کو بھی کبھی اس کے لیے تربیت نہیں دی کہ جناب جس چیز کی نسبت پیارے آقا کی طرف ہو جائے اس کا احترام بھی ایسے ضروری ہو جاتا ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احترام ضروری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ادب اور احترام اور تعظیم کے لیے کسی نعرے کی یا دعوے کی ضرورت انہوں نے کردار سے ثابت کیا۔ پھر جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، چاہے اس کا تعلق پیارے آقا کے بالوں کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق نبی کے لعاب کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ رکھا جانے والا دوست مبارک کیوں نہ ہے، کملی مبارک کیوں نہ ہے، چاہے اس کا تعلق وضو کے پانی کے ساتھ کیوں نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق مسجد نبوی کے ساتھ کیوں نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا ادب اور احترام ایسا ہی ضروری ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا احترام اور تعظیم ضروری۔ دو لوگ تھے، دو لوگ، خلافت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کھڑے کہتے ہیں میں کھڑا ہوں،
مجھے نا آنکھ چھوٹی سی آ کے کنکری لگی، کنکری، تو میں نے جب دیکھا تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، انہوں نے مجھے کنکری مار کے بلایا اور ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، پھر کہا کہ اس کو، ان دونوں کو بلا کے لاؤ میرے پاس جو اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ کہاں؟ مسجد، بولو یارو، مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کو اپنے پاس بلایا، بلا کے کہا، پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضرت ہم طائف سے ہیں۔ کہاں سے؟ طائف سے، مدینہ گئے ہوں گے، ہم طائف سے ہیں۔ کہتے ہیں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، قصہ موجود ہے، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، اس اونچی آواز سے بولنے کی وجہ سے۔ تو جو رکھنا اس بات کی طرف، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں اس بات پر سزا دیتا۔ تم طائف کے رہنے والے ہو، تمہیں کچھ نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ پتہ چلا کہ پیارے آقا کی مسجد کی نسبت حضور کی ذات کی طرف ہے، اور وہاں تو خود حضور بنفس نفیس آرام فرما ہے۔ مسجد نبوی کے آتے نے کسی کو اونچی آواز سے آواز دینا بھی جائز ہے۔ سمجھو ادب کو، مسلمانوں ادب کو سمجھو، مسلمانوں احترام کو سمجھو۔ قرآن ہمیشہ کے لیے اعلان کر رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز بلند ہو جائے، اونچی ہو جائے، نبی کے سامنے پیارے آقا کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، سورہ حجرات کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اور تعظیم کیا ہے۔ ادب اور تعظیم کس چیز کا نام ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آوازوں کو پست رکھتے، اونچی آواز سے بات، بولو اونچی آواز سے بات۔ اوہ صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ پیارے آقا کے احترام اور ادب کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے حضور کے چہرے کو دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ آواز بات کرنا تو دور رہا، سوائے دو ہستیوں کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے انور کی طرف دیکھ کے گفتگو کر لیا کرتے تھے، اور کسی بھی صحابی کو جرت نہیں ہوتی تھی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ہائے ہائے، اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے دلوں کو، ان کے دلوں کو امتحان کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے کیسے چنا؟ تقوی کے لیے چنا، تقوی میں چنا، پرہیزگاری میں چنا، نبی کی محبت میں اللہ نے ان کا امتحان لیا، نبی کی تعظیم میں امتحان لیا، نبی کے احترام کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے جب امتحان لیا، سارے صحابہ اس امتحان میں
कामयाब हो गए। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी आवाज को बस रखते हैं, हुजूर का एहतराम करते हैं, प्यारे आका की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत तैयार कर रखी है और अजर अजीम तैयार कर रखा है। हाँ भाई, माफी भी मिल जाती है, हाँ गुनाहों से माफी भी मिल जाती है। किस वजह से? प्यारे आका की ताज़ीम की वजह से। हाँ, ये किस्से जो मैंने आपको सुनाए हैं, सहाबा की बातें मैंने आपको सुनाई। आज तीसरा जुमा हो गया, मैं ताज़ीम रसूल के हवाले से बात कर रहा हूँ, प्यारे आका के अदब की बात कर रहा हूँ, प्यारे आका के एहतराम की बात कर रहा हूँ। जैसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मेरे ऊपर प्यारे आका से मोहब्बत करना है, ऐसे हुजूर का एहतराम करना, प्यारे आका की ताज़ीम करनी, प्यारे आका का अदब करना, यह भी हुजूर का हक है। सिर्फ ज़ात तक नहीं, जिस चीज़ की निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाती है उसका एहतराम करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।